رہے ہیں ذرا, مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, کھان ادھیڑ کر کلیجہ نکال دینے والی. وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا. دوستو یقیناً تمہیں یہ خبر تو معلوم ہوگی کہ سویڈن میں پھر سے دوبارہ قرآن جلایا گیا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے, ہم جلا کر مٹا دیں گے. ارے خاک مٹا دو گے, تم جیسے بہت آئے, تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے, قرآن کا کچھ نہیں کر سکے, اس لیے کہ اس قرآن پاک کی ذمہ داری میرے رب اللہ پاک نے لی ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کو اس بات سے محفوظ فرما دیا کہ کوئی بھی شخص اس میں گھٹا بڑھا سکتا نہیں. اگر اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا, اس میں تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو پچھلی آسمانی کتابوں کا ہوا, کیونکہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 44, بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے, جس کے ذریعے اللہ پر ایمان لانے والے انبیاء اہل اللہ اور علماء یہودیوں کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور اس پر اقرار کرتے ہوئے گواہ تھے. لہٰذا تم لوگ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت مت کرو, اور جو اللہ کے نازل کیا احکامات اور ہدایات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے. دوستو آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے, لہٰذا اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار فرمائے اور اس کے علاوہ کسی بھی اور کتاب کے لیے میسر نہ تھے اور نہ ہی ہے اور نہ ہی ہو سکتے. ان اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بلا فصل خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا, اور ان اسباب میں سے یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بلا فصل خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رضامندی سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ثابت ہوا قرأتوں کے مطابق جمع فرمایا اور پھر اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائے, اور اس کے علاوہ قرآن کے جو بھی لکھے ہوئے حصے تھے انہوں نے جلوا دیے تاکہ کسی پریشانی اور اختلافات کا باعث نہ بنے. اور ان اسباب میں سے سب سے بڑا قرآن کا معجزہ زبانی یاد کرنا ہے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ حافظ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے اس کام کو مسلمانوں کے لیے اس قدر آسانی فرما دیا, قرآن ان کے سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے. تاریخ میں کسی قوم کا کسی کلام کی اتنی بڑی تعداد کو حرف بحرف تو کیا ایک ایک زیر اور زبر کی مطابقت کے ساتھ یاد کرنے کی کوئی مثال نہیں, بلکہ ایسا کرنے کی سوچنے کی بھی مثال نہیں. بس قرآن کریم کو یاد کرنے والوں میں کسی کو کوئی تخصیص نہیں, چھوٹے بڑے جوان بوڑھے عورت مرد عربی اجمی کالے گورے پیلے سرخ ہر قسم کے مسلمان اس کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو سب کے لیے آسان فرما دیا ہے. اور اس کی خبر یہ بھی فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا تو ہے کوئی نصیحت پانے والا اور یاد کرنے والا. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس معجزاتی سبب اور طریقے کے ذریعے ہمیں بہت سے گواہ اور ثبوت ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما چکا ہے. اس واقعے کے مطابق ایک دفعہ ایک یہودی مامون رشید کے دربار میں حاضر ہوا اور مامون کے سامنے کچھ گفتگو کی جو بہت ہی بہترین انداز میں تھی. اس کے انداز کلام اور علم کو دیکھ کر مامون بہت متاثر ہوا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے مال اور عطا کی رغبت بھی دلائی. لیکن وہ یہودی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا باپ دادا کا دین ہی میرے لیے کافی ہے. پھر اگلے سال یہودی مامون رشید کے دربار میں آیا اور فقہ کے بارے میں بہت اچھے انداز میں بات کی. مامون نے اس کی باتیں سن کر کہا کہ تم وہی نہیں ہو, یعنی وہی جس نے میں نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس نے قبول نہیں کی تھی. اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. مامون نے کہا تو پھر میری دعوت چھوڑ کر اس کے بعد تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس سے نکلا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان تینوں دنوں کا بھی امتحان کروں. آپ جانتے ہیں میری لکھائی بہت اچھی ہے, لہٰذا میں نے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے ان توریت کے 3 نسخے لکھے اور ان میں کمی اور زیادتی کی. پھر انہیں لے کر گرجا میں گیا اور سب نسخے فروخت کر دیے. اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے, ان میں بھی کمی اور زیادتی کی. پھر انہیں لے کر یہودیوں کی عبادت گاہ میں گیا اور وہ سب نسخے فروخت کر دیے. اس کے بعد میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی کمی اور زیادتی کی اور پھر اسے کچھ مسلمانوں کے پاس لے گیا تو انہوں نے ان نسخوں کو لے کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ نسخے خریدنے کی بجائے مجھے ماننے کے لیے پکڑ لیا, کیونکہ انہوں نے ان نسخوں میں میری طرف سے کی گئی کمی اور زیادتی کو فوراً ہی پکڑ لیا. اس طرح مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ یہی کتاب محفوظ ہے اور یہی اس دین کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. لہٰذا میں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا. سوچنے کی بات ہے اے مسلمانوں, تمہارے پاس 1000 کتابیں ہیں لیکن یہ ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری
उम्मत मुस्लिमा को जोड़ा गया है। और हद तो यह है कि इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने हुए हैं। हर सदी में कुछ न कुछ नए फिरके बनते रहते हैं और मरते भी रहते हैं, लेकिन जितने भी इस्लामी फिरके हैं इन सब का इत्तिफाक है कुरान यही रहे। कुरान के 30 पारों का सबका इत्तिफाक है कि कुरान यही रहे। कुरान का एक मौजज़ा ये भी है कि कुरान के स्टार्टिंग से सूरह वन्नास तक तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। और जाकर देखिए कि सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है। मैं कहता हूँ ये एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा ने इस कुरान को अपने ऊपर बोझ समझ लिया। इतना बोझ क्यों समझ रखा है ए मुसलमानों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद कुरान मजीद को किताबी सूरत में किसने जमा किया? कुरान मजीद को जमा करने वाला सबसे पहले अल्लाह ताला खुद है। जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क़ियामा आयत नंबर 17, इन्ना अलैना जमाअहु व क़ुरआनहु, बेशक इसे आपके सीने में जमा करना और इसे आपकी जुबानी से पढ़ाना हमारे जिम्मे है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिउ क़ुरआनहु, फिर जब हम इसे जुबानी जिब्राइल से पढ़ चुके आप इसे पढ़े हुए की पैरवी किया करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जामिल कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीज़ों पर कुरान मजीद को लिखवा कर जमा किया। सारा कुरान मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था। तीसरे जामिल कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो कि जंग यमामा में कसीर तादाद में हाफिज़ और कारी सहाबा किराम शहीद हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से कुरान मजीद को मुख्तलिफ चीज़ों से किताबी शक्ल में जमा किया। तो इस तरह से सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद को किताबी शक्ल में मदून कराया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे जामिल कुरान है। आपके ज़माने खिलाफत में जब फतुहात बहुत ज़्यादा हो गई और मुख्तलिफ ज़माने बोलने वाले जब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने कुरान मजीद की मुख्तलिफ किराअतों को शुरू कर दी। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा से इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए एक किरात पर जमा करने के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद को एक किरात पर जमा किया। इस वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामे कुरान कहा जाता है। दोस्तों स्वीडन से कई इस्लामिक कंट्री कई सैकड़ों रुपए का बिजनेस करती है, जैसे स्पॉटिफाई, H&M, वोल्मो और ट्रूकॉलर, स्काइप और कैंडी क्रश जैसे जो ऐप आपके मोबाइल में है अभी उन्हें इंस्टॉल कर दीजिए ताकि इन्हें नुकसान हो सके। क्या लगता है ये कुरान को जलाकर अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। अभी फिलहाल में वसीम रिजवीन ने जिस कुरान की कुछ आयतों को कुरान से निकलवा कर कुरान की उन आयतों को मिटाना चाहा, अल्लाह ने उसके साथ क्या किया, उसका ईमान अल्लाह ने छीन लिया और उसे ऐसा कैंसर हुआ वो मरकन मिट्टी में मिल गया। और तस्लीमा नसरीन को भूल गए जिसने कुरान को अपाहिज कहा था, आज वो खुद अपाहिज हो चुकी है। तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचने वाला। बेशक ये सच है कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो पढ़ती है तो वो नीस्तो नाबूद कर देती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सही से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।